الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان
علیحدگی اور جدائی پیدا کر دے، اور کہتے ہیں ہم بعض کو مانتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان ان کے مطلب کا کوئی راستہ نکل آئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سچی اور صاف بات کا اور حق کا انکار کرنے والے ہیں، اور ہم نے ان کے لیے ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے جو انہیں رسوا کر دے گا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کی مختلف حوالوں سے آزمائش کرتا رہتا ہے، اور مومن کی آزمائش اس کے لیے اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنا اس کا اس دنیا میں زندہ رہنا ہے۔ یعنی وہ اپنی بقا اسی میں سمجھتا ہے کہ اللہ کی آزمائش میں کامیاب اور کامران ہو کر نکلے، اس کی رضا کا طالب، اس کی رضا کو حاصل کرنے کی خواہش اور تمنا لیے ہوئے زندگی میں آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے جب اس کی سوچ، فکر اور عقیدے کے خلاف کوئی معاملہ کسی حوالہ سے بھی آتا ہے تو وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے اور پھر اپنے ایمان کا دفاع کرتا رہتا ہے۔ آج ہم جس ماحول میں زندہ رہ رہے ہیں اس کے متعلق میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ فتنوں کی پیک اور معراج کا دور ہے۔ یعنی فتنے بھی وہ جو انسان کو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق صبح اگر ایمان نصیب ہوتا ہے تو شام کو خدا نہ خواستہ بعض دفعہ کفر کی طرف لے جاتے، اور بالکل اسی طرح معاملہ اگر شام میں اس کی کیفیت جو ہے وہ اور ہے، صبح بالکل بدلی ہوتی۔ یعنی وہ وقت آ گیا ہے کہ جس میں انسان اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اگر کوئی تدابیر اختیار نہ کرے تو ہر وقت ایمان خطرے میں رہتا ہے۔ اور ان میں سے ایک بڑا فتنہ اور آزمائش جو بالخصوص اہل ایمان کے لیے ایک بڑی سازش کے تحت تیار ہوئی ہے، اور مسلمان اور مومن اس کا شکار بھی ہو گیا ہے، اس لیے کہ جب کوئی چیز طاقتور ہوتی ہے اور پھر اس کا اسی طرح مقابلہ کرنے کے لیے کوئی دفاعی صلاحیت موجود نہیں ہوتی تو پھر غلبہ اسی کا ہوتا ہے کہ جو سازش تیار کرتا ہے، اور وہ ہے معلومات کے حصول کے لیے ذرائع کا بڑھ جانا، ایسے وسائل کا پیدا ہو جانا جس میں نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کے سامنے وہ میدان کھلتے ہیں کہ جو کبھی اس نے جو ہے توجہ ہی نہیں کی کہ یہ بھی کوئی میری زندگی کا مرحلہ ہے، اس میں بھی کبھی جو ہے اس نے سوچ بچار کی ہو، اس کے متعلق بھی وہ یہ کہے کہ یہ بھی میری زندگی کا کوئی ایشو ہے، ایسا نہیں تھا، اور اب یہ ہو چکا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا سامنا کرتا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ مجھے اس کے مقابلہ میں بحیثیت مومن اور مسلمان کہاں کھڑا ہونا چاہیے۔ تو یہ جو میں معلومات کی بات کر رہا ہوں اس کے اندر اس قدر جو ہے وہ سطحیت نظر آتی ہے کہ ایک آدمی دوسرے تک جو پیغام پہنچاتا ہے بعض دفعہ اس کو وہ صحیح سمجھ کر اچھی بات سمجھ کر پھیلا رہا ہوتا ہے، مگر اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس سچائی نظر آنے والی سچائی کے پیچھے، یعنی اس زخرف کے پیچھے حقیقت کیا کار فرما ہے۔ یہ جو
नजर आने वाला सोना है, हकीकत के अंदर ये कहीं लोहा तो नहीं है, उसको नहीं पता चलता, मगर उसे वो सोना लेकर कबूल कर चुका होता है और फिर आगे मुंतकिल करने की कोशिश करता है। तो इल्म के हवाला से जब हम अकीदे, ईमान, अल्लाह और उसके रसूल के बारे में मालूमात जो है उसको देखते हैं और समझते हैं कि ये अच्छी बात है, तो हमारी जो मालूमात पहले दीन के हवाले से होती है, चूंकि उसके अंदर तयक्कुन नहीं होता या मालूमात के अंदर सतहियत मौजूद होती है या वो पुख्तगी जो दरकार होती है वो नसीब नहीं होती, तो जो चीज उसके सामने आती है उसको भी वो उसी तरह की सच्चाई तस्लीम कर लेता है जिस तरह की सच्चाई उसकी हिदायत के लिए अल्लाह ने आसमान से नाजिल की थी। हकीकत के अंदर वो ऐसा नहीं होता। इसको मैं बड़े सादा लफ्जों में कहूं कि अगर दीनी मालूमात के हवाला से कोई बात ऐसी पेश आ जाए तो बंदा कोशिश करता है कि उस अच्छाई को खुद भी कबूल करे, दूसरों तक भी पहुंचाए। ये अच्छी सोच रखने वाले लोगों की बात कर रहा हूं। और मोमिन मुसलमान जिसका रुझान होता है उसके लिए तो फिर ये मालूमात, ये इल्म जो है ये किसी नेमत से कम नहीं है। मगर वही बात कि फिर अपनी मालूमात की कमी की बुनियाद पर जिन हालात का उसको सामना करना पड़ता है कि वो अच्छा समझकर चीज को कबूल करता है, उसके पीछे जो वाकयात होते हैं, जो पस मंजर में कहानियां चल रही होती हैं, बाद में वो उसी की जद में आ जाता है। उस सिलसिला के अंदर बेशुमार इश्कालात हैं। आप हैरान होंगे और मैं वाकईतन हैरानी वाली बात भी है कि आज दुनिया में दीन के हवाले से सबसे ज्यादा बहस जिस बात पर चल रही है वो ये है कि कोई मजहब है भी या नहीं, मजहब को इख्तियार भी करना चाहिए या नहीं। तो मैं आज वो बात तो नहीं करता कि मजहब मौजूद है और इस मजहब का जो है वो हवाला क्यों दिया जाता है, ये इंसान की जिंदगी में इसका मकाम और मर्तबा क्या है, मैं इंशाल्लाह फिर किसी वक्त अर्ज करूंगा। लेकिन इसके बाद मोमिन और मुसलमान, मजहबी आदमी, दीनी ज़ौक़ रखने वाला आदमी जब कोई चीज देखता है और फैसला कर लेता है, उसमें जो उसको मुश्किलात पेश आती हैं उनके हवाला से मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं, वो ये कि उसको रुजू करना चाहिए सबसे पहले अहले इल्म की तरफ, किसी भी बात को आगे पहुंचाने से पहले, खुद खा अमल करने के हवाले से हो या दूसरों को तबलीग करने के हवाले से। ये जो हमने फैसला कर लिया है कि जो बात हमारे इल्म में आई है वो मैं अच्छा समझ रहा हूं और वो है भी अच्छी ही, ये बहुत बड़ी गलती लगी है। इसका बहुत नुकसान हो रहा है और उसकी वजह से फिर आदमी का जब जहन तैयार हो जाता है, कोई उसकी सोच के मुखालिफ बात करता है, वो कहता है मैंने तो ये पढ़ी थी। अब वो उसके पढ़ने का मयार क्या है आप अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन बदकिस्मती से फिर बंदा उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता। तो इन इश्कालात में से वैसे मैं आपको अर्ज कर दूं, कोई ऐसा इश्काल दीन के हवाला से नहीं है जो अब पैदा हुआ हो, अब हमारे इल्म में अब आया है, वरना जब से दीन जो है वो उसका गलबा और उसके लिए मुतल्लिका लोगों ने कोशिश की है, मुखालिफिन इसी तरह के इश्कालात पैदा करते आ रहे हैं ताकि लोगों को जो है वो बरगलाया जाए, दूर किया जाए। मतलब वो अपने अपने जमाने की सोच के मुताबिक वो भी पूरी तरह कोशिश करते रहे, बल्कि बढ़कर कोशिश करते रहे, अब भी है। इसलिए पहली बात तो यह है कि कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ जो है वो अंदाज बाज दफा बदल जाता है, वो तरीके जो है वो नए इख्तियार कर लिए जाते हैं। और बात चीजें जो अपीलिंग बनाकर इस वक्त पेश की गई हैं जिसकी तफसील मैं पहले जो है वो अर्ज कर चुका हूं, इसलिए उनमें से एक बात जिससे इंसान के ईमान की जड़ जो है वही उखड़ जाती है, वो बड़ा इश्काल ये है कि बंदा बाज दफा ऐसी रिवायतों को पढ़ता है अहादीस के हवाला से जिसमें यह बात मौजूद होती है कि मन मात वहुव यालमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, बिल्कुल सही रिवायत मुस्लिम के अंदर है। और किसी जगह आता है अल ईमानु बिज़ुन व सबऊन शुअबतन, ईमान की कई शाखें हैं, आलाहा कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह वादनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक वल हयाउ शुअबतुन मिनल ईमान। तो देखो दोनों रिवायतों के अंदर, और इस तरह की एक रिवायत नहीं है, कई बेशुमार रिवायतें हैं इन्हीं अल्फाज के साथ, जिसका मतलब यह है कि जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया दाखिल अल जन्ना, उसके जन्नत में दाखिल होने के लिए यह काफी है। अब यह तर्जुमा मैं वो कर रहा हूं कि जो इससे नजर आता है, जो लोग समझते हैं।
اس کی حقیقت کیا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. یعنی یہ اشکال پہلے اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور پھر اس کی بنیاد پر لوگوں نے آگے جو خرابیاں پیدا کی ہیں وہ کیا ہے. یعنی جو میں پس منظر کی بات کر رہا تھا، مستقل فرقے موجود ہیں، اسی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اگر کوئی پڑھتا ہے محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا مومن نہیں ہے. اب اس کے ایمان کی شکل کیا ہے؟ یہودیت پر ہے. وہ اپنے نبی کا کلمہ اگر پڑھ لے اس کو مان رہا ہے، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ احادیث یہ بات کہہ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید بنیاد ہے، یہ ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی چیز جو ہے وہ جنت میں داخلے کے لیے ضروری نہیں ہے. تو آپ اندازہ کریں یہ لا الہ الا اللہ اور اس کی حقیقت کو ہی جو بندہ نہیں پہچان سکا پھر وہ آگے کیسے بڑھے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ احادیث کے حوالے سے اس طرح کی روایتیں پیش کرتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ تمہاری روایتوں کے اندر اس طرح کی باتیں موجود ہیں، اگر روایتوں کو مانا جائے تو پھر انسان کے لیے صرف زبان سے یہ کہنا وہ کافی ہے جنت میں جانے کے لیے، اور جنتی تو وہ ہو جائے گا. تو اس میں ایک تو سازش یہ ہے جو لوگوں نے اختیار کی کہ حدیث جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے. قرآن مجید اس کے مخالف دعوت دیتا ہے. یعنی دعویٰ یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، کہیں فرماتا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. یعنی وہ باور یہ کرواتے ہیں کہ قرآن کے ہاں لا الہ الا اللہ نہیں، اس کے بعد بھی بہت کچھ ہے، اور وہ تمہاری حدیث سے اس کا انکار کرتی ہیں. یعنی پہلا مرحلہ یہ ہے. دیکھو کس طرح جو ہے وہ حدیث سے برگلایا جا رہا ہے. تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ قرآن میں سب کچھ ہے، اور یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ، مسلمان کہلانے والے، درس و تدریس میں مصروف رہنے والے، لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے والے لوگ، وہ اس طرح کی باتیں کرتے، لکھتے اور پڑھتے پڑھاتے ہیں. اس لیے انہوں نے کہا یہ حدیث اس قابل نہیں ہے، یہ تو قرآن کی نفی کر رہی ہے. تو پہلی بات جو ہے اگر اس کا ہی جائزہ لیا جائے تو آپ دیکھیں کہ یہ محض ایک الزام ہے. صرف حدیث کے انکار کرنے کی وجہ سے وہ بات کہی گئی ہے، اور پھر مقابل میں دیکھو آیتیں پیش کی گئی ہے. عام مسلمان بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا، وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے بجائے اس کے کہ وہ اپنی معلومات جو ہے اس کو وسیع کرے یا متعلقہ لوگ جو ہیں ان سے پوچھے. وہ کہتا ہے یہ بات تو ہے. اب وہ بات کس حد تک ہے؟ بالخصوص میرے تجربے میں جو بات آئی، وہ لوگ جو تنہائی میں رہتے ہیں یا اپنے ملک کے علاوہ ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں وہ محدود ہوتے ہیں، اور پھر وہ بڑے اس طرح کی ذہنیت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں یہ سنجیدہ آدمی ہے. یعنی سنجیدگی ہوتی ہے اس کے اندر، اور وہ ایک دائرے کے اندر رہتے ہیں، وہاں محنت مزدوری کرتے ہیں. وہاں دیکھا ہے کہ پھر ان کا دائرہ جو ہے وہ وسیع نہیں ہوتا. معلومات جو ہیں وہ جن وسائل سے آتی ہیں اسی کو حتمی اور آخری سمجھ لیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اعتراضات جڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو علماء نے تو ہمیں تو آج تک بتایا ہی نہیں، یہ حدیثیں تو اس قابل ہی نہیں ہیں، اور پھر انکار جو ہے اس کی راہیں نکلتی رہتی ہیں. میرے بھائیوں یہ چیزیں بہت سننے والی نہیں ہیں. آپ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا بیان کیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس وقت یہ بہت بڑا چیلنج درکار ہے. اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بھی ہمیں اس کی وضاحت واقعتاً ممبروں سے کرنا پڑ رہی ہے، تاکہ نوجوان ہمارے جو ہیں وہ متنفر نہ ہو جائیں دین سے، وہ حقیقت تک پہنچیں، اور پھر اس بات کو بار بار کیا جائے تاکہ ان کی ایسی ذہن سازی ہو جو مقصود ہے دین کے نقطہ نظر سے، اور پھر جو ہے وہ حقیقت کے قریب آئیں. تو یہ بات کہ دین یہ حدیث کے اندر اس طرح ہے، قرآن میں ایسا نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے. نہ تو یہ مقصود ہے اور نہ ہی یہ کہ جو انہوں نے نتیجہ نکالا ہے وہ درست ہے. قرآن مجید کے اندر بھی آپ کئی ایسی آیات دیکھتے ہیں، یہ میں صرف بات کر رہا ہوں انکار حدیث کے حوالے سے، کہ اس کی بنیاد پر اگر انکار کریں گے تو قرآن مجید میں کہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے تو گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اسی پر اکتفا کیا گیا. کسی جگہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ہم ایمان لاتے ہیں. لوگوں میں سے بعض ہیں جو ایمان کی بات کرتے ہیں، اور ایمان کو کیا ہے؟ اللہ کو ماننا، آخرت کو ماننا. اب یہاں نماز نہیں ہے، رسول نہیں ہے، کتابوں کا ذکر نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا پھر؟ جو یہاں جو بیان ہوئی ہے چیز، کہیں لا الہ صرف، کہیں جو ہے وہ کسی جگہ کہا گیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ربنا اللہ کہتے ہیں، پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو
یہ اگر نتیجہ حدیث کے حوالے سے وہ لوگ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ نکالتے ہیں تو پھر ان آیات کا کیا نتیجہ نکالیں؟ کیا اس میں صرف لا الہ کا ذکر نہیں ہے؟ کیا اس کے اندر صرف ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا ذکر نہیں ہے؟ باقی ایمانیات کدھر گئی ہیں؟ تو جس طرح ایک ہی آیت کے اندر سب کچھ موجود نہیں ہوتا، ایک ایک چیز کی جو ہے تفصیل اور جزی نہیں موجود ہوتی، اور دوسری جگہ جو ہے وہ دوسری آیات کو ملا کر کوئی نتیجہ پیدا کرنا پڑتا ہے، بالکل یہی اصول جو ہے وہ اپلائی کریں حدیث پر تو آپ کو یہ چیز مل جائے گی کہ جس طرح وہاں آمنا باللہ و بالیوم پر بالآخر پر اکتفا کیا گیا، کہیں جو ہے وہ صرف لا الہ الا اللہ پر اکتفا کیا گیا، کہیں ربنا اللہ پر اکتفا کیا گیا، تو کسی جگہ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آخری آیت جو میں نے پیش کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان ایمانیات کا ایک حصہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص مخاطبین کی وجہ سے صرف اتنا ہی ذکر کیا، دوسری جگہ جو ہے وہ اس کی تفصیل آ جاتی ہے۔ بالکل سیم یہی اب اصول جو ہے وہ آپ لاگو کریں حدیث پر، یعنی اگر قرآن مجید کی آیات کو دوسری آیات کے ساتھ ملا کر نتیجہ نکالتے ہیں تو حدیث جو ہے اس کو جو ہے وہ اس سے اعراض کیوں کیا جاتا ہے، اس کو اس طرح جو ہے وہ کیوں نہیں پڑھا جاتا اور اس کا فیصلہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس لیے کہ جب حدیث کے بارے میں بھی اس طرح فیصلہ کرنے لگیں گے تو وہ جو قرآن کی آیات کی منمانی تعویل یہ لوگ کرتے تھے وہ نہیں ہوگی، اصل میں ان کا راستہ بند ہوتا ہے اور وہ باندھ دیتی ہے یہ حدیث اللہ کے رسول کے فرامین کہ قرآنی آیات کو جو تم اپنی خواہشوں کے تابع رکھ کر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہو وہ قرآن کی منشا نہیں ہے، اللہ وہ نہیں چاہتا۔ اللہ کے رسول نے جو ہے اس کی حقیقت بتائی ہے کہ فلاں آیت کا مطلب کیا ہے، فلاں سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اس سے جان چھڑانے کے لیے اپنی خواہشات کو قرآن بنانے کے لیے وہ یہودی روش فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہی کچھ کرتے تھے، یعنی کرتوتے اپنی منسوب جو ہے وہ اللہ کی طرف کرتے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، وہاں اللہ نے فرمایا فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ان بدبختوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں کی کمائی اور اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی چیز کو خدا کا حکم بنا دیتے ہیں اور اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بالکل ان کو بھی یہی آیات جو ہے وہ سنانی چاہیے کہ تم یہ بھی جرم جو یہودی کرتے تھے اور مغضوب ٹھہرے بالکل وہی کر رہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے، اور پھر شاید آج یہی ہو سکے، میں اسی پر جو ہے وہ اکتفا کروں گا کہ قرآن کو الگ کر کے صرف قرآن کی روشنی میں سمجھ کر حدیث پر اعتراض کرنا، اس کی وجہ سے پھر قرآن جو ہے وہ بھی زد میں آ جائے گا خدا نخواستہ اگر اسی طرح فیصلے کرنے لگیں۔ لہذا ہمیں صحیح علم حاصل کرنا چاہیے، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دو حدیث جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من شہد اللہ الہ الا اللہ، یہ دیکھو اب ایمانیات ذکر ہوئی، وان محمد الرسول اللہ، دونوں چیزیں بیان ہوئی، یعنی رسالت کے بغیر آپ لا الہ الا اللہ اور توحید جو ہے اس کو ماننا شروع کر دیں، اس کے کفر میں شک نہیں ہے۔ اللہ نے جس طرح یہاں بات کی ہے کہ وہ یریدون یفرقوا بین اللہ ورسولہ، وہ رسولوں کو اور خدا کو اللہ کو الگ کرنا چاہتے ہیں، اور کیا چاہتے ہیں وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وہ جو درمیانہ راستہ ہے جس سے ان کا مطلب نکلتا ہے وہ جو ہے وہ حاصل کرے، یعنی آخری نبی کا انکار کر دیں اور پھر یہ کہیں کہ ہم تو وحدت ادیان کے قائل ہیں۔ کیسا خوش نما نعرہ ہے وحدت ادیان، یعنی لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے، یہ دیکھو قرآن تو یہ بیان کرتا ہے، دین کی منشا یہ ہے، آپ یہودیوں اور عیسائیوں کو جو ہے وہ بلا وجہ کافر کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہمیں کافر نہ کہو، اللہ جو ہے ان کے بارے میں کہتا ہے اولئک هم الکافرون حقا، ان کے کفر کے اندر شک نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ جو ہے وہ اپنے وہ ایسی ترجمانی کرتے ہیں جو بیگانے اپنی نہیں کر پاتے، اور پھر اسلام کے نام پر جو ہے وہ میں نے جس طرح عرض کیا دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں اپنے بھائیوں سے، اپنے نوجوانوں سے، اپنے بیٹوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ کے پاس آپ دینی ذوق رکھنے والے لوگ ہیں، آپ اللہ کے گھروں میں آنے والے لوگ ہیں، لیکن کوئی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے رجوع کر لیا کریں ان متعلقہ لوگوں کے ساتھ، تاکہ آپ راہ راست پر جو ہے وہ رہ سکیں۔ آپ دین کو پڑھتے پڑھاتے ہیں اور پھر عمل کرنے کے حوالے سے اگر اتفاق کر لیں جو کچھ آپ کے پاس آیا ہے، کسی سے رجوع نہ کریں تو خدا نہ خواستہ وہ محنت کہیں اسی طرح غارت نہ ہو جائے کہ جس طرح کوئی آدمی ساری زندگی جو ہے وہ سود جو ہے وہ بناتا رہتا ہے لیکن پھر خود ہی جو ہے وہ اس کو کاٹ دیتا ہے اپنی کرتوتوں کے ذریعے۔
यानी फिर वो कपड़ा जो है वो बुनने के काबिल नहीं हो सकता। ये मिसाल दी है अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर। तो ये कुरान और सुन्नत की तफरीक के हवाला से ये बुनियादी बात है। इसके अलावा भी बेशुमार ऐसी चीजें हैं जो इसी इश्काल की बुनियाद पर वो जो है वो लोगों के सामने रखते हैं, और फिर जो है वो बावर ये कराने की कोशिश करते हैं भाई आमाल जो है उसके करने की जरूरत नहीं है। एक तो ये है अल्लाह और रसूल के दरमियान तमीज और इख्तिलाफ और फर्क, दूसरा ये कि अमाल का जिक्र नहीं है, तुम्हारी हदीसें ये बात कहती हैं। देखें आप अंदाजा करें, यानी एक तरफ कुरान का हवाला देकर जो है वो अमाल की तरफ रागिब करते हैं, लेकिन उनका मतलब यह है कि वो अमाल कौन से हैं, किसको अमल करार दें और किसकी बुनियाद पर जो है वो साले अमल बनाएं। वो तो यहां तक जो है उन्होंने कह दिया कि फिर ये जो नमाजें, रोजे, ये ज़कात और हज और कुर्बानियां, यानी बुनियादी जितनी भी चीजें हैं, वो कहते हैं ये सिर्फ पैसे का ज़िया है। ये मोमिन मुसलमानों को आज तक समझ नहीं आई, इन्होंने दीन पढ़ा ही नहीं है। कुरान उनसे क्या कहता है, ये सारी चीज आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके खत्म करते जाते हैं। यानी नाम जो है वो मुसलमान और मोमिन का होगा, इस्लाम और ईमान नाम की कोई चीज उसके पल्ले नहीं होगी। इसको कहते हैं ये दीन है। इसलिए मेरे भाइयों ये जरूरी बात थी। मैं इन इश्कालात के हवाले से फिर इंशाअल्लाह किसी वक्त जो है, अब सिर्फ तवज्जो दिलाना मकसूद थी ताकि लोग इस हवाले से भी सोचना शुरू कर दें। बाकी चीजें इंशाअल्लाह अपने अपने वक्त पर जो है वो अल्लाह की तौफीक के साथ में पेश करने की कोशिश करूंगा। अकूलु कौली हादा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।